رسالت مات میں حاضر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ دو باتیں ہیں، ایک وہ بات کہ جو میں یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں تھمتی، اور ایک بات جب یاد آتی ہے تو آنسو نہیں رکتے۔ وہ بات جو یاد آئے تو آنسو نہیں رکتے وہ یہ ہے کہ میں ایک سفر پہ گیا اور کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا۔ میری بیوی امید سے تھی، میرے بعد بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے اس کو میرے لیے محبت کے بہت سارے جذبات دیے۔ بیٹیاں تو ویسے بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر ماں نے اس خیال سے کہ جب اس کا باپ واپس آئے گا تو گھر کے آنگن میں بیٹی دیکھے گا تو آگ بگولا ہو جائے گا، تو اس کے توتلے لہجے میں باپ کے لیے بہت سارا پیار رکھ دیا۔ کہتا ہے کئی سالوں کے بعد جب واپس پلٹا تو وہ میری بیٹی میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا آباتا ہو کیسے کہہ کے مجھے مخاطبہ کرنے لگی۔ اس کے لہجے میں اتنی دل آویزی تھی کہ میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا۔ میرے دل میں بڑا غصہ آیا اور میں اپنی بیوی کو گھور کے دیکھا اور گویا میں اس کو آنکھوں میں کہہ رہا تھا، ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی، اور میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ میں اس کو زندہ درگور کر دوں۔ خیر ایک دن میں اس بیٹی کو لے کے باہر صحرا میں چلا گیا اور میں اس کے لیے گڑھا کھودنے لگا۔ میری بیٹی نہیں جانتی تھی کہ میرا باپ یہ گڑھا کیوں کھود رہا ہے، تو جب میں پسینے سے شرابور ہو گیا تو وہ اپنے ننھے سے دوپٹے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ میرا دل پسیج جاتا لیکن میں ان جھوٹی رسموں کا اسیر تھا۔ خیر جب میں نے گڑھا کھود لیا اور باہر آیا تو اس نے بڑا سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ تو میں باہر نکلا تو میں نے اس کو اس کے اندر دھکا دے دیا اور اوپر سے مٹی انڈھیلنے لگا۔ وہ چیختی رہی اور ننھے اور معصوم ہاتھ جوڑ کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی رہی، لیکن میں سنگ دل شخص کی طرح اس کے اوپر مٹی انڈھیلتا رہا، حتیٰ کہ اس کی سسکیاں، اس کی چیخیں اس ریت میں دب گئی۔ آج جب اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی، اور جب یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے۔ قرآن نے ارشاد کیا کہ قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے، حقوق العباد میں سب سے پہلی پوچھ قتل کی ہوگی، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی۔ تو سب سے پہلے قتل کا فیصلہ ہوگا۔ قتل میں بھی وہ بچیاں جو زندہ درگور ہوئی ان کو اٹھایا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کی گئی۔ ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے جنہیں پتہ ہی نہیں ہمارے ظالم باپ نے ہمیں قتل کیوں کیا۔ ابھی شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ زندگی نوچ لی گئی، ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ انہیں مٹی تلے دبا دیا گیا۔ ان معصوم بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہمارے اوپر قیامت کیوں توڑی۔ مجرم کٹہرے میں کھڑے، اور جب مجرم کٹہرے میں کھڑے ہوں تو اسباب جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں کہ تم نے یہ قیامت کیوں توڑی، تم نے یہ غضب کیوں ڈھایا، لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا۔ توجہ چاہوں گا، ان سے نہیں پوچھا جا رہا بلکہ ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں قتل کیوں کیا گیا۔ علماء نے یہ نقطہ اٹھایا کہ بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں قتل کیوں کیا گیا، اور ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہیں تو ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا۔ اسباب جرم تو مجرم سے پوچھے جاتے ہیں،
تو اس کا جواب دیا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے ہم کلام بھی ہوا جائے۔ اس لیے پوچھا ان سے جا رہا ہے، تنبیہ ان کو کی جا رہی ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے خطاب عتاب بھی کیا جائے۔ تو ان بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا جب جلوہ گر ہوئے، آپ نے سینکڑوں بار علماء سے یہ حدیث سنی ہے، عربی متن کے ساتھ آپ کو یاد ہوگی، لیکن ذرا اس تناظر میں شاید آپ نے سوچنے کی زحمت کبھی کی ہو کہ یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، میرے حضور کی آواز آتی ہے، بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ جملہ اس تناظر میں ذرا سمجھیے کہ بیٹیوں کو قتل جب کیا جاتا ہے، پھر حضور کا فرمان کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ اس دور کے اندر کلمہ جہاد ہے جو میرے حضور